اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت نسوۃ فی المدینۃ، اور کہا عورتوں نے شہر کے اندر، امرأۃ العزیز ہے، یہ ہے وہ عزیز کی بیوی، تراود فتاح عن نفسہ، وہ اپنے غلام کو پھسلا رہی ہے اور اس کو چاہتی ہے اسے گناہ پر آمادہ کرنا، قد شغفہا حبا، وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی ہے، انا لنراہا فی ضلال مبین، ہم دیکھتے ہیں وہ تو بڑی بھٹک گئی ہے اپنے غلام کے ساتھ یہ معاملہ، اور یہ تو بہت ہی گھٹیا بات ہے۔ فلما سمعت بمکرہن، جب اس نے امرأۃ العزیز نے سنی یہ باتیں، میرے خلاف اب یہ چرچے ہو رہے ہیں، تو اس نے چاہا کہ ان سب کا جو چونکہ اوپر کی سوسائٹی تھے وہ سارے کے سارے جو ہیں سوراخ تو سبھی کے ہاں تھے، گندگیاں ہر ایک کے ہاں تھی، لیکن یہ موقع مل گیا عورتوں کو کہنے کا، اسے معلوم تھا خود ان کے اپنے کردار کیسے کچھ ہیں، لیکن اس نے چاہا کہ اس کا بھانڈا جو ہے چوراہے کے اندر ان کے کردار کا بھی پھوڑ دیا جائے۔ ارسلت الیہن، تو ان سب کو بلوایا ایک دعوت میں، وآتت لہن متکئا، اور اہتمام کیا ایک مجلس کا، ایک ڈنر کا، اور اس میں یہ کہ سب جو متکئا جو سہارا لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، وآتت کل واحدۃ منہن، اور ہر عورت کو اس نے ایک چھری اس کے سامنے رکھی، سکینن، ایک چھری، جب کوئی پھل وغیرہ ہوں گے اس کے ساتھ چھری بھی سب کو دی گئی ہے۔ وقالت اخرج علیہن، اور کہا کہ اے یوسف ذرا نکلو ان کے سامنے، برآمد ہو، ان کے سامنے آ جاؤ۔ فلما رأینہ، تو جب ان سب نے اس کو دیکھا، اکبرنہ، تو ششدر رہ گئیں، وقطعن ایدیہن، اور ان سب نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ اس میں ایک کا تو کسی کا غلطی سے ہاتھ کٹ گیا ہوگا، چوک گئی ہوگی، دیکھ کر ایک دم جو چونکی کہ یہ اس قدر حسین و جمیل، یہ تو انسان نہیں معلوم ہوتا یہ کون ہے، تو اس کا ہاتھ کٹا۔ اس کی طرف حضرت یوسف متوجہ ہوئے ہوں گے، خون اس کے کچھ نہ آخر میں خادم کی حیثیت سے تھے کہ اس کے کوئی مرہم پٹی کریں، تو ہر ایک نے یہ چاہا کہ یہ التفات اس کا میری طرف بھی ہو، تو سب نے اپنی انگلیاں کاٹی۔ قطعنا، اب یہاں پر یہ غلطی سے بات نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ یہ قطع یقطع تقطیعا باب تفعیل ہے، اس تفعیل کے اندر تو اہتمام اور پوری طریقے سے کوئی ارادہ کر کے کسی کام کو کیا جاتا ہے۔ اپنے ہاتھ کاٹ لیے، وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، اور ان کہا کہ حاشا للہ، یہ شخص، یہ تو آدمی نہیں ہے، ان هَذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم، یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بہت ہی بزرگ فرشتہ ہے۔ قالت فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ، تو اس نے کہا یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی اور مجھ پر جو ہے تم تان کر رہی تھی۔ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ، اور میں نے اسے یقیناً پھسلانا چاہا، گناہ پر آمادہ کرنا چاہا، فَاسْتَعْصَمَ، لیکن وہ جمع رہا، وہ قائم رہا، وہ مستقیم رہا، اس نے اپنے عفت اور عزت کی حفاظت کی۔ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اور اگر اس نے نہ کیا وہ جو میں اسے حکم دے رہی ہوں، لَيُسْجَنَنَّ، تو وہ لازماً قید میں پڑے گا، وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور یہ کہ بہت ہی چھوٹا ذلیل اور خوار ہو کر رہے گا۔ اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ اس اونچی سوسائٹی کا اخلاقی طور پر اس وقت کیا حال ہو چکا تھا، کس دھڑلے سے یہ کہہ رہی ہے، اور ان کی تمام بیگمات کا بھی جو مسئلہ تھا وہ بھی سامنے آ چکا، اور اس میں ظاہر بات ہے کہ اسی دھڑلے کے ساتھ اس کا اعلان کرنا اپنے گناہ کا، کوئی اس میں حجاب محسوس نہیں کر رہی۔ قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، حضرت یوسف نے دعا کی، پروردگار مجھے قید زیادہ پسند ہے اس چیز سے جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اور اگر اے پروردگار تو نے مجھ سے دور نہ کر دیا ان کی چالوں کو، ان کی فریبوں کو، أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، ہو سکتا ہے میں بھی ان کی طرف مائل ہو جاؤں، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ، تو اللہ تعالیٰ نے، اس کے رب نے اس کی دعا کو قبول کیا۔ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ، اور ان سب کی عورتوں کی جو چالیں تھیں ان سے ان کو بچا لیا۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یقیناً وہی ہے سننے والا اور جاننے والا۔ ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ، پھر یہ بات ان پر واضح ہو گئی، منکشف ہو گئی جب یہ ساری نشانیاں دیکھ لیں۔ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّىٰ حِينٍ، کہ عافیت اسی میں ہے کہ کچھ عرصے کے لیے اسے جیل میں ڈال دیا جائے۔ پبلک سیفٹی کا معاملہ یہی ہے، مصلحت عامہ کا تقاضا یہی ہے، ہم اپنی عورتوں کو تو سنبھال کے نہیں رکھ سکتے، لیکن پبلک سیفٹی کے لیے اس کو جیل میں ڈال دینا چاہیے۔ صدق اللہ العظیم۔